نکلتا ہے. 4 روٹ ورڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے خیراتن. خیراتن کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو. سب سے زیادہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ قرآن مجید ہے. دیکھیے آپ رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن کی قرأت ہم سنتے ہیں. آپ مسجدوں میں جائیے قرآن کی قرأت سنتے ہیں, آپ تراویح میں قرآن کی قرأت سنتے ہیں, آپ فجر کے بعد آپ خود قرآن مجید پڑھتے ہیں. ہر جگہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں رمضان میں. غیر رمضان میں بھی دن میں 5 وقت مؤذن مسجد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب کے پیچھے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب دنیا میں کون سی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ قرآن مجید ہے. دوسرا روٹ ورڈ قرآن کا خرین. خرین کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب جس میں ہر طرح کا علم موجود ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ کتاب جس میں ہر طرح کا علم موجود ہے. تو اگر کوئی شخص پلٹا کر یہ پوچھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کا علم موجود ہے, تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کہیں گے ہاں بھائی ہے اس میں. تو شخص پلٹا کر کہے گا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ڈائناسور کے بارے میں کیا ہے, قرآن مجید میں روبوٹ کے بارے میں کیا ہے, قرآن مجید میں کمپیوٹر کے بارے میں کیا ہے. تو ہم اس پر پلٹا کر یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کا علم ہدایت کے لیے موجود ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس. کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا تاکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو قرآن مجید میں وہ علم موجود ہے جس سے انسانیت ہدایت پا سکے, جس سے انسانیت دنیا اور آخرت میں ہدایت پا سکے, فلاح پا سکے. وہ پورا علم جو ہے قرآن مجید میں اس طریقے کا موجود ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تیسرا ورڈ قرآن مجید کا روٹ ورڈ ہے خرنن. خرنن کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں گے تو ہمیں وہیں پر ڈیسیشن لینا نہیں چاہیے. اس کا کانٹیکسٹ اس سے پہلے والا ٹیکسٹ یا اس کے بعد والا ٹیکسٹ ہمیں پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 اور 6 کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم غیر مسلمان کو دیکھو مار دو, کاٹ دو. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں کہیں بھی تم غیر مسلمان کو دیکھتے ہیں تو تم کاٹ دو, انہیں مار دو. تو کیا اب ہم وہ آیت آج کے زمانے میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہم اس آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے پڑھیں گے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 1 سے آپ پڑھتے آئیں گے تو ہمیں کانٹیکسٹ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم اس ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اب وہ حکم یہاں پر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. کچھ وقت کے لیے, چند وقت کے لیے اس سچویشن کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم دیا تھا. تو ہمیں وہ آیت اگر پڑھ کے اگر کوئی شخص کہے گا کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلمان کو دیکھو انہیں مار دو, تو وہ قرآن مجید کی تفسیر غلط کر رہا ہے. اور یہی ہمیں غلط فہمی ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں سے نکالنی چاہیے کہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اس کے بعد خرینتن. خرینتن کا بھی معنی بالکل اسی طرح ملتا جلتا ہے. خرینتن کا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت اگر ہے تو اس آیت کو وہیں پر نہیں سمجھیں گے, پوری قرآن مجید کا اس کا مطالعہ کریں گے. مطالعہ کر کر آپ اس قرآن مجید کی آیت پر اپلائی کریں گے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم شراب پیتے ہو تو اس کے اندر کم فائدہ ہے اور بڑا نقصان ہے. قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فائدہ تو ہے لہٰذا میں آج سے شراب پیوں گا, تو نہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فائدہ ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے کہا کہ اب تمہارے لیے شراب حرام کر دی گئی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ایک آیت کا وہیں پر ڈیسیشن لے کر وہیں پر مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, پورے قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ.